بخاری جو ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے سن. ہن جناب دے سامنے وکیل اہل با بابا سید زادہ سید مرتضی اسد آف تریڈے علی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، خاندان طہارت و عصمت بلند صلوات. محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام. جتنا جتنا عزاداروں کا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات. اگر ممکن ہے تو ایک بار اس سے بھی باواز بلند صلوات پڑھے. اللہ واجل فرجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سبحانہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. صلوات باواز بلند. تمام تر حمد اس ذات پروردگار کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت و مودت کو واجب قرار دیا ہے. صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف بس اور بس سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے کہ جن کی قیامت تک آنے والی نسل پہ صدقہ حرام ہے. 4 محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ سلطان کعبہ کے صحن میں اپنا چہرہ دکھا کے اپنے نانا کے امتیوں کو ایک بار پھر علی کے لہجے میں کہے آؤ جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے محمد ایسے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان یک زبان، نعرہ حیدری. آج چوتھی حاضری ہے سلسلہ اعزا کی. عنوان گفتگو رسول اللہ کے قربہ کی مودت ہے. اب مودت کرنی کس کی ہے کوٹ چودھریاں والوں؟ جو رسول اللہ کے قریبی ہیں. یہ پتہ تو پھر کرنا پڑے گا نا کہ رسول اللہ کے کون کتنا قریب ہے. پھر جو جتنا قریب آئے گا اس سے اتنی مودت کریں گے. کہیں بھی جانا ہو پہلے پتے کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ جانا کہاں ہے. جانا ملتان ہوئے تو بہ جائیے لاہور والی گڈی چ. جتنا سفر آپ کریں گے آپ اپنی منزل سے اتنے دور ہوتے جائیں گے. سمت ٹھیک رکھنا بڑا ضروری ہے. میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، ایک صفت بتاؤں گا کہ مودت کرنی کس سے ہے. میں آپ کو ایک کلیہ دے رہا ہوں، قانون دے رہا ہوں، ایک ٹیسٹر آپ کو دے رہا ہوں، وہ لگا کے چیک کرتے جائیں. کلیہ یہ ہے کہ جو جتنا پاک ہے وہ محمد کے اتنا قریب ہے. چلیں جملے کا میں رخ بدل دوں، زاویہ گفتگو کا بدل دیتے ہیں. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنا نجس ہے اتنا مصطفیٰ سے دور ہے.
بھائی سلامت رہیں آپ. بہت اچھا سنا ہے آپ نے. مشکل بات تھی لیکن بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت فرمائی ہے. اب ہمیں کرنی ہے مودت. کن سے کریں گے؟ جو مصطفیٰ کے فی القربا ہیں. اور مصطفیٰ کے قریب کون ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، جو مصطفیٰ جتنا پاک ہے. لے اتنی ہی میری تمہید تھی، یہی مشکل بات تھی جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سماعت فرما لی. اب چھٹی میں دیتا ہوں، جو کسی کو مصطفیٰ جتنا پاک سمجھتا ہے وہ اس سے مودت کر لے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے، ہم نے نام لکھ کے جیب میں نہیں ڈالے ہوئے کہ ہمارے والوں کو مانو. بھئی جس کے پاس کوئی ایسا پاک ہے جو مصطفیٰ جیسا پاک ہے وہ ہمیں لا کے دکھا دے، ہم مان جائیں گے. ورنہ ہمارے پاس وہ ہیں جو مصطفیٰ جتنے پاک ہے. اچھا، ملت مسلمہ، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، چونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ بڑی دور تک لائیو جا رہی ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، مصطفیٰ کتنے پاک ہے؟ شیعہ سنی دوستو، عزت رسالت پہ اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے. میرا مصطفیٰ اتنا ہی پاک ہے جتنا اللہ پاک ہے. میں کیا کہنے، زندہ و سلامت رہیں. جی ہیں آپ، آباد و شاد رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کیوں کہا ہے کہ مصطفیٰ اتنے پاک ہیں جتنا اللہ پاک ہے؟ کیونکہ طہارت پاکیزگی بندوں کی صفت ہی نہیں، پاکیزگی اللہ کی صفت ہے. کوٹ چودھریاں والو، وہ رحمان رحیم تب بنا جب اس نے کسی پہ رحم کیا. وہ کریم اس دن بنا جس دن اس نے کسی پہ کرم کیا. اللہ وہ اس دن بنا جس دن کسی زبان نے اسے اللہ کہا. وہ موجود تھا، میں اس کے وجود کا انکار نہیں کر رہا، بات صرف نام اور صفت کی ہو رہی ہے کہ اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ ویسے ویسے سامنے آئیں جیسے جیسے اس نے خود کو کہلوایا. لیکن پاک وہ تب بھی تھا جب وہ اللہ نہیں تھا. میں ایسے کر لیتا ہوں کہ ذاکر تو بنے مجھے تھوڑا عرصہ ہوا ہے نا، بندہ تو میں بڑی دیر سے ہوں. بندہ تے میں ادوں دا ہی ہے نا جدوں دا جمعہ. ذاکر بنے تو یہ 8 9 10 سال ہو گئے ہیں. اللہ جب اللہ بھی نہیں تھا نا اس وقت بھی وہ پاک تھا. یہی اس کی صفت ہے جو سب سے پرانی ہے. پاک وہ تب بھی تھا جب وہ اللہ نہیں تھا. اور وہ کیسا پاک ہے؟ وہ ایسا پاک ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پاک اسے چھو بھی نہیں سکتا. بڑا خوبصورت اجتماع ہے. میں بڑے اطمینان سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں اپنے مجمع کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کبھی جلدی ہوئی نہیں. پھر سنیے، اللہ ایسا پاک ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پاک اللہ کو چھو نہیں سکتا. کوئی جتنا بڑا پاک بھی ہے نا، کسی کا ہاتھ جتنا بھی پاک ہے وہ اللہ کو چھو نہیں سکتا. چلیں ایک زینہ اور آگے چلتے ہیں. یہ بھی اللہ کی صفت نہیں اہلیہ نے کوٹ چودھریاں، یہ تو اللہ کے کلام کی صفت ہے.
وَلَا يُمَسُّهُمْ إِلَّا مُطَهَّرُونَ کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے اور اسے چھوئی کوئی نہیں سکتا سوائے مطہرون کے۔ 3-4-5 منٹ کی تمہید کے بعد پہلا فقرہ عزت آل محمد کا نظر کر کے میں عاشقان مصطفیٰ کے چہرے دیکھوں گا۔ وہ ایسا پاک ہے کہ جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ جملہ اب ہدیہ کر رہا ہوں سماعتوں کی نظر، بھائی وہ ایسا پاک ہے جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اور بھائی نور الحسن جی، اللہ کی اس کائنات میں صرف 2 پاک ایسے ہیں جنہیں چھونا تو دور کی بات ہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک عرش پہ اللہ ہے، دوسری فرش پہ زہرا ہے۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں جی۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 پاک ایسے ہیں کہ جن کو کوئی پاک دیکھ بھی نہیں سکتا۔ علی بادشاہ کا ایک لقب ہے عین اللہ، یعنی اللہ کی آنکھ۔ عین کہتے ہیں عربی میں آنکھ کو۔ اب فکرہ کہوں صاحبان معرفت کے لیے، بے شک آپ تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو بہت زیادہ سمجھ کے آپ کی امانتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سارے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ بولے، مجھے یہ ارمان نہیں رہے گا کہ آپ بولے نہیں، آپ سارے بھی بولیں تو جو اگر داد والا کشکول ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں داد نہیں مانگتا۔ اس فکرے پہ بیٹے کے حق میں جتنے نمازی بندے بیٹھے ہیں وہ دعا کر دیں، میں اپنی محنت کو مکمل سمجھوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے بادشاہ علی کو عین اللہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ علی نے بطول کا چہرہ دیکھنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عزت سید ہے، وہ اتنی پاک ہے۔ ہم سارے ہی طہارت کے محتاج ہیں، آل محمد محتاج طہارت نہیں۔ یہ اس وجہ سے وضو نہیں کرتے جس وجہ سے ہم کرتے ہیں، یہ وضو بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں جس وجہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ بتی ٹر گئی ہے، آواز آئے دی۔ یہ وضو بھی اس لیے کرتے ہیں جس وجہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کی ایک دعا میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مانگی ہے قرآن میں سرکار مصطفیٰ نے، کہا پھر اللہ نہیں ہے۔ یہاں پھر وہ لفظ کل آ گیا ہے جس پہ 3 دن گفتگو ہوئی ہے۔ کل رب زدنی علما، میرا حبیب کہہ دے کہ اے میرا رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب وہ مصطفیٰ ہے جو خود مدینہ العلم ہے، اب مصطفیٰ کے علم میں تو اضافہ ممکن ہی نہیں۔ بھی ایک شے پہلے ہی بھری ہوئی ہے، اسے آپ بھر سکتے ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے علم میں اگر کمی مان لی جائے تو اللہ کے علم میں نقص آتا ہے۔ کمی ہے نہیں، ہمیں مانگ کے دکھایا ہے کہ اس سے مانگنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے انہیں وضو کی ضرورت نہیں، ہمیں کر کے بتایا ہے کہ ایسے کرتے ہیں، ہمیں کر کے بتایا۔ اچھا بچے بھی بیٹھے ہیں اور طالب علم زیادہ ہیں، ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جس بندے کو عرفانیات کی، مولا کے فضائل کی، دین یاد کی کوئی شے یاد نہیں نہ رہتی، وہ 92 مرتبہ قل رب زدنی علما پڑھے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ 92 مرتبہ ہی کیوں؟ 92 عدد ہے میرے پاک رسول کے، یعنی رسول ہیں علم کا منبع، ان سے علم مانگیں۔ بات ہو رہی ہے طہارت پہ، بات کر رہا تھا میں پاک محمد مصطفیٰ کی عزتوں والی شہزادی کی۔ 2 صفتیں ایسی ہیں کوٹ چودھریاں والوں
کہ جب بھی سیدہ کا تذکرہ ہو ان دونوں پہ بات ضرور ہوگی. ایک طہارت پاکیزگی، دوسری ہے صداقت. یہ اٹل ہے. ہم کسی کے متعلق کچھ نہیں کہتے کہ کون کیا ہے کون نہیں، لیکن اپنا موقف تو مجھے دینے کا حق ہے نا، اور وہ میں پاکستان کی ہر شاہراہ، ہر چوک، ہر اذاخانے، ہر بازار میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ کل بھی محمد کی بیٹی سچی تھی، آج بھی محمد کی بیٹی سچی ہیں. اچھا، یہ ایسے سچے نہیں ہیں جس طرح کے باقی کے لوگ سچے ہیں. سچ سچ میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ جو آل محمد ہیں جن کی اللہ نے مودت واجب کی ہے نا، یہ واقعات سنانے والے سچے نہیں. واقعہ سنانے والا سچا کون ہے؟ وہ بندہ جو یہاں دیو سیال کے چوک میں کھڑا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ نہ کرے ایک حادثہ ہوتے دیکھا. یہاں آ کے لوگوں نے پوچھا بھائی آپ وہاں کھڑے تھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جو ہوا ہے وہ لفظ بلفظ بتا دیا. وہ ہیں واقعات سنانے والے سچے. کہ کسی نے کسی کے متعلق کہا، تصدیق کر دی کہ جی مجھے پتہ ہے وہ وہاں گئے تھے. اشارہ آپ سمجھے ہیں شاید. واقعات سنانے والے سچے اور ہیں. آل محمد ایسے سچے ہیں کہ ہو نہ یہ کہہ دیں ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. چلیں میں رک جاتا ہوں، انتظار کر لیتے ہیں، جلدی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، بے شمار، پاک سجدہ دے ہر دشمن تے لعنت، بے شمار. عادل ظہور امام زمن بادشاہ علیہ السلام بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد واقعات سنانے والے سچے نہیں. یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کے منہ سے جو نکل جائے وہ سچ ہو جاتا ہے. مثال عرض کروں، ہو سکتا ہے میرا کوئی محسن نہ سمجھاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہو نہ اور کوئی ہے جو کہہ دے کہ ہے تو اور ہو جائے. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب ایک دربار میں اپنے وقت کے محمد علی رضا بن کے بیٹھے تھے. اور اس دربار میں کسی نے کہا تھا اگر تو سچا ہے تو یہ جو قالین میں دھاگے کا شیر ہے اسے کیا نکلے اور مجھے کھا جائے. دھاگے کے شیر میں جان پڑ سکتی ہے؟ بھائی توجہ. پھر دھاگے کا شیر نکلا بھی اور کھا بھی گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکل کے آنکھ جھپکنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے بھی ایک سسٹم چاہیے جسے زندگی کہتے ہیں. پھر بندے کو کھانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہے، اور اس نے کھا کے اسے نگلا نہیں، ہضم کر گیا. اچھا چلیں، ہو سکتا ہے یہ بات مشکل ہو جائے، میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں. آل محمد نہیں، اس گھر کے نوکر ایسے ہیں کہ یہ ریت کی مٹھی اٹھا کے کسی کی جھولی میں ڈال کے کہیں یہ جنت ہے وہ بن جاتی ہے. بھائی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں، جیئیں آپ، آباد و شاد رہیں. یہ بات سب نے سن رکھی ہے. سرکار بہلول ایک ایسا چیپٹر ہے جو سنیوں میں بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا شیعوں میں. شیعہ اسے فقیر سمجھتے ہیں، علی کا ملنگ سمجھتے ہیں. سنی اسے صوفی اور درویش سمجھتے ہیں.
کوئی فرق نہیں ہے. تصوف میں جب ولایت علی آ جائے تو وہ فقر ہوتی ہے. بس اس سے زیادہ اس بات پہ مجھے نہ بحث کرنا ہے نہ کھولنا ہے، اتنا ہی فرق ہے. مرکز الگ الگ ہیں، طریقہ کار بھی ایک ہے، رستہ بھی ایک ہے، زندگی گزارنے کا سٹائل بھی بالکل ایک ہے دونوں کا. سرکار بہلول پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، اور یہ واقعہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے کہ زمین پہ بیٹھتے تھے، ریت میں پاؤں دبا کے، تھپکیاں دے کے، جیسے ہم چھوٹے ہوتے ریت کے گھر بناتے تھے، بالکل بہلول ایسے ہی گھر بناتا تھا. مگر ان گھروں کو بناتے ہوئے بہلول ایک عمل کرتا تھا. ہمارے بچے اپنی مرضی سے کچھ پڑھتے ہیں، اور بہلول کو ہمارے چھٹے مولا نے کہا تھا کہ پیر پہ ریت رکھ کے 5 مرتبہ یا علی کہنا، جنت کا گھر بن جائے گا. بھئی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں. وہ جنت کے گھر بناتا تھا بہلول، بیچ دیتا تھا. جڑی وادی سی وہ شاپر چپا کے نال لے جاندہ سی. کیا کرتے تھے؟ جو بچ جاتی تھی نا اسے وہیں پیر کی ٹھوکر ماری، اور توڑ کے گھر چلے جاتے تھے. چلو میں ایک اور گل کھولا. جنت کیا صرف یہی ہے کہ وڈے وڈے گھر ہونے نے، چنگیاں کوٹھیاں، چنگیاں سڑکاں؟ اے ساڈے بندیاں وہی نقشہ جنت دا بنایا جڑا لاہور دے کسے چنگے ٹاؤن دا ہوئے. ایسا نہیں ہے. اور میں نہ جنت پہ بحث کرتا ہوں، بس جنت کی کچھ چیزیں آپ کو گنواتا ہوں. آپ کو اختیار بہلول سمجھ آ جائے گا. اختیار بہلول سمجھ آیا تو پھر یہ سمجھنے میں بڑی حد تک مدد مل جائے گی کہ بادشاہ علی کسے کہتے ہیں. بہلول سرکار جنت بناتے تھے تو جنت کا قرآن میں تو یہ تعارف ہے کہ بہت بڑے پانی کے حوض ہوں گے، بہت ساری حوریں بھی ہوں گی. یعنی یہ جنت جو بہلول بناتا تھا اس میں ہر شے بہلول بناتا تھا. یہ جنت جو بہلول بناتا تھا اس میں جتنی پانی، دودھ، شہد کی نہریں ہیں وہ بھی بہلول تخلیق کرتا تھا. جتنی حوریں ہیں، جتنے غلمان ہیں، سارے کے سارے بہلول بناتا تھا. اور کرتا کیا تھا؟ جتنی بک جاتی تھی، باقی کی کو تالا لگا کے دکان کے اندر نہیں رکھتا تھا یا شاپر میں ڈال کے ساتھ نہیں لے جاتا تھا. کرتا کیا تھا؟ یا علی کہہ کے ہی بناتا تھا. جاتے ہوئے جس کی ضرورت نہیں تھی اسے پیر کی ٹھوکر مار دیتا تھا. زمانہ علی کے اختیار پہ بحث کرتا ہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں، علی کیا نہیں کر سکتے. یہ تو علی کے نوکر کا اختیار ہے. وہ جب چاہے ریت کو جنت کر دے، جنت کو ریت کر دے. بھئی کیا کہنے آپ؟ یہ تو آل محمد کے نوکروں کا کمال ہے کہ یہ جب چاہتے ہیں مٹی کو جنت کر دیتے ہیں، جنت کو مٹی کر دیتے ہیں. اور بات میں کر رہا ہوں بی بی کی صداقت پہ. یہ واقعات سنانے والی سچی نہیں. یہ جو سیدہ ہیں نا، یہ نہ ہو کبھی ایسے ہی اپنے بچوں سے محبت میں کہہ دے کہ درزی کے پاس ہیں. چلیں بعض اوقات کچھ بندے، کچھ باتیں ہوتی تھوڑے بندوں کے لیے، لیکن آپ کو مستحق سمجھ کے، حقدار سمجھ کے ایک فکرہ آپ کی جھولی تک پہنچانے لگوں. یہ ہوا کیا ہے؟ کپڑے دیے نہیں تھے کسی درزی کو. شہزادوں نے آگے پوچھا ہمارے کپڑے، بی بی فرماتی ہیں درزی کے پاس ہیں. اور پھر ساری کائنات نے دیکھا کہ درزی لے کے آ گیا. قرآن مقدس میں مالک کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کن
فا یکون ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. زمانہ طالب علمی میں ہی قرآن مقدس کی سورہ یاسین سے یہ آیت پڑھی اور میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان کہے کن اور فا یکون ہو جائے، یعنی کوئی کہے ہو جا تو وہ ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم نے اساتذہ سے بھی پوچھا، علماء سے بھی پوچھا، ہم نے کتابوں کو دیکھا کہ کن فا یکون کی حقیقت سمجھ میں آئے، لیکن بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، بڑی بڑی تحریریں پڑھنے کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کن فیکون کیا ہے. بالآخر ایک دن میں نے سرکار علی بادشاہ کی منت کی کہ سرکار آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ کی بارگاہ سے عرفان ملتا ہے، آپ ہی بتائیے نا یہ کن فیکون کیا ہے. علی کی عالم تخیل نے آواز آئی پھر تمہیں کون سمجھاتے نہیں، کون دکھا دیتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے میری سیدہ کا یہ کہنا کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہ اللہ کا کن تھا، جبرائیل کا لے کے آ جانا فیکون تھا. زندہ و سلامت حیدری علی. بی بی کا یہ کہنا درزی کے پاس ہیں، یہ کن تھا، جبرائیل کا لے کے آ جانا فیکون تھا. اچھا ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ بندے سرکار جبرائیل کو بھی ایزی لے لیتے ہیں. جبرائیل کی بہت بڑی عزت ہے. جبرائیل وہ ہے جو اللہ کے امر سے مریم جیسی کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیتا ہے. ہائے ہائے. پھر فرق تو ہے نا، جو فرشتوں سے بیٹے لے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے بیٹے کے پینگے سے فرشتے شفا لیں اسے بطول کہتے ہیں. سلامت نے اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا اس کا آواز بڑھائیں ذرا. خالق لم یزل کی آواز آئی، جبرائیل تیرے بخت جاگ گئے. حساس ذہن کے بندوں کے لیے فکر ہے، اور چونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دوست بھی سن رہا ہو جس کے ذہن میں یہ آئے کہ لو جی یہ جبرائیل کی بھی گستاخی کرتے ہیں. پرچے ہوئے ہیں بندوں پہ اس فکرے کی وجہ سے، وہ ہوئے اس لیے کہ پڑا غیر ذمہ داری سے گیا. خالق نے کہا جبرائیل مقدر جاگ گئے ہیں، تیری ترقی کا وقت آ گیا. چیف آف آرمی سٹاف سے بڑا عہدہ ہی کوئی نہیں ہماری آرمی میں. بندہ کوئی جا کے جناب عاصم منیر صاحب سے کہے کہ آپ کی ترقی کا وقت آ گیا تو وہ پریشان بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے. بھی اس تو اگے ترقی کی تے کوٹ چودھری والے وہ ہووے سید الملائکہ ہے امین وحی. تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کی زبان تک لے کے آتا ہے. 3 دن کی محنت ضائع کی ہے اس بندے نے جو یہ فکرہ نہیں سمجھ سکا. اللہ کی بات اللہ کی زبان تک لے کے آتا ہے جبرائیل. ہے سید الملائکہ امین وحی ہے. اب جبرائیل بھی میں یہ استعارے کے طور پہ علامتی طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوچنے لگا کہ آخر ایسا کون سا عہدہ ہے جو اب مجھے ملنے والا ہے. جبرائیل حیران ہو کے پردہ وحدت کی طرف دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے میرا مالک میں سید الملائکہ تو پہلے ہوں، امین وحی پہلے ہوں، اب کون سی ترقی ہے جو باقی رہ گئی ہے. خالق کی آواز آئی جبرائیل ہم تجھے ترقی دے کے سید الملائکہ سے حسنین کا درزی بنائے دیتے ہیں. بھئی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں، جیئیں آپ. حیدری. اچھا کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں جی یہ توہین جبرائیل ہے، جبرائیل کو درزی کہہ دیا. مولوی صاحب میں نے جبرائیل کو آپ کا درزی نہیں کہا،
معیار اپنے اپنے ہیں نا. عزت کا معیار بھی ہر کسی کے ہاں اپنا ہے. ہمارے ہاں جبرائیل سے بھی بڑی عزت والی بات ہے بطول کے بیٹوں کا نوکر ہونا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کوئی فرشتہ ہو نا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے ہمارے نزدیک عزت والی کہ وہ بطول کے بیٹوں کا نوکر ہے. ہمارے ہاں عزت کا معیار ہی یہ ہے. اب جبرائیل نے کہا اچھا میرا مالک، آج میری اتنی عزت بڑھ گئی ہے، آج ہم ان کے درزی ہو گئے ہیں جنہیں درزیوں کی ضرورت ہی نہیں. کہا جبرائیل جاؤ، آج یہ ان کی نوکری کا وقت ہے اور کرو جا کے. کچھ روایات میں ہے کہ کپڑے سیے جناب ادریس نے تھے، لے کے جبرائیل آئے. اگر ادریس والی بات بھی مان لی جائے تو پھر عزت حسنین پہ اس سے بڑا فکرہ میرے پاس ہے ہی نہیں کہ بڑے بڑے نبی جن کے کپڑے سی کے ان کے کمی ہوں انہیں حسنین کہا جاتا ہے. اور یہ جس طرح لباس ہم پہنتے ہیں نا جی، سلا ہوا لباس، یہ اس دنیا میں رائج کیا جناب ادریس نے. زمین پہ سرکار درزیوں والا کام کرتے تھے. ضرورت سی ادو اس کام دی. یہ ہوں گسا کرنے والی گل ہے بھی لوئی سرکار ادریس نو دکان پوا دیتی پر کسے کپڑے پا کے بندے دسنا سی نا بھی بندے دیو پترو پائی دینے. وہ عادی ہے، انہوں نے سب کچھ سکھایا ہے. یہ اس روایت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ غالباً سرکار ادریس نے سیے. لیکن میرے ہاں معتبر یہی رائج ہے کہ جبرائیل درزی بن کے آیا، لہذا جبرائیل نے ہی سیے. اب خالق نے کہا کیا، یہ 2 پوشاکیں لے، زمین پہ چلا جا. اس دور میں ایسی تسبیحاں ہوتی نہیں تھی جیسی اب ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل نے مصلی بھی لپیٹ دیا، تسبیح بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دی اونچی کر کے. وہ جس ہاتھ میں تسبیح تھی اس میں حسنین کے کپڑے پکڑ لیے. اور یہ فرشتوں کی فضیلت ہے، فرشتوں کی خاصیت ہے، فرشتوں کا خاص ہے کہ وہ اور کچھ کرتے ہی نہیں سوائے اللہ کی تسبیح کے. یعنی پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ جبرائیل کے لیے حسنین کے جوڑے بھی اتنے ہی پاک ہیں جتنی تسبیح پاک ہے. حیدری جبرائیل امین نے کپڑے اٹھا لیے، اب سدرا سے چلے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں. اس لیے میں نے کبھی سارے مجمع سے یہ توقع ہی نہیں کی کہ اس بات پہ سارے بولیں گے. لیکن جسے میری بات سمجھ آ جائے نا کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے اپنے ان دوستوں کے حصے کا بھی بولنا ہے جنہیں سمجھ نہیں آئے گی. سدرا سے چلا، سدرا پہ آ کے رک گئے. بھائی سلامت رہیں، کیا کہنے آپ کے، بڑا لطف لیا آپ نے بات کا. سدرات المنتہا سے چلا، وہ ایک منزل ہے جس سے آگے جبرائیل جا ہی نہیں سکتے. اور یہاں بھی ایک دروازہ ایسا تھا جس کے اندر جبرائیل نہیں جا سکتے. اس منزل سے چلا، یہاں آ کے رک گیا. چلو اس سے آگے ایک فکرہ کہوں، شاید اس عشرہ محرم میں اور کسی جگہ بھی یہ لفظ نہ کہوں جو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر جگہ کا ایک اپنا مزاج ہے، ہر مجمع کی ایک اپنی قوت خرید ہے. کوٹ چودھریاں والو، جبرائیل اپنی سدرا سے چلا، محمد کی سدرا پہ رک گیا. میں کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہے. یہاں مصطفیٰ بھی رک جاتے تھے. چلو ایک اور لفظ کہوں،
जिब्राइल वो पहला सुन्नी है जो सुन्नत मुस्तफ़ा में बतूल के दरवाजे पर रुका। हाय हाय हाय। सुन्नी उसे ही कहते हैं ना जो सुन्नत पे अमल करे, और जड़ा सुन्न होया होवे वो तो सुन्नी नहीं होता। सुन्नी वही है जो सुन्नत पे अमल करे, ये सुन्नत से सुन्नी है। मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ कर जनाब जिब्राइल रुके। अब जिब्राइल ने दस्तक दी। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ, सफ़ेद बाल, और इस जुमले पे दाद नहीं दुआ चाहिए। बात ऐसी कोई नहीं जो मैं आपको सिखाने आया हूँ, मैं सुनाने आया हूँ सिर्फ। जिब्राइल ने बाजी दस्तक दी। दस्तक कैसे होती है? हाथ से। और ये मैं नहीं मानता कि हो जिब्राइल और बतूल के दरवाजे को हाथ लगाए। हाय हाय हाय। कोई तो बंदा कदरदान है ना इस मजमे में, सारे बंदे तो बेपरवाह नहीं। दस्तक हुई, मुझे नहीं पता सलवात से हुई, आयत से हुई, आंसुओं से हुई, सिसकियों से हुई, या फिर सिर्फ नीयत से हुई। जिब्राइल का ये नीयत कर लेना भी उनके लिए काफ़ी है कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि वो नीयतें जानते हैं। इधर जिब्राइल ने दस्तक दी, उधर जनाबे, अब एक लफ्ज़ मैं जान के रुक के अलहदा करके कहने लगूँ, सैयदा फिज़ा ने पूछा कौन? मैंने कभी भी दाई नहीं कहा, ये बुरी बात है। वंड बड़ी सोहनी कड्डी हो ना, पर हर गल मिंबर वाली नहीं होंदी। उत्थे बह के आख लेना चाहिए भाई मैं सैयदा क्यों कहता हूँ फिज़ा को, मेरे पास दलील है। जिसे समझ में आए उसे सलाम है। जो बंदे सैयदा को, फिज़ा को कनीज कहते हैं ना दाई कहते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ ना करो, ये इंसाफ नहीं। अब कोई मुझसे पूछे कि तू मखदूमा फिज़ा को सैयदा क्यों कहता है, तो फिर मेरे पास दलील है कि इमामत ना अपना मिजाज बदलती है, ना अपना मायार बदलती है। जिस जुबान से हसन और हुसैन ने बतूल को माँ कहा है, उसी से फिज़ा को माँ कहा है। भाई क्या कहने आप, जिंदा और सलामत रहें। अब हसनैन माँ कहें, मैं और आप कनीज कहें, बात जचती नहीं, इंसाफ नहीं है। सैयदा फिज़ा, चलो एक लफ्ज और आ गया। अल्लाह के दो कुरान हर वक्त अपनी झोली में संभालने वाली ने अंदर से पूछा कौन? हाय हाय हाय। जेड़े बंदे हैं अदब नाल प्यार है। और ये अजीब गल है, तुहाडे मिजाज नूं करोड़ा सलाम ने जेड़ी गल ही मैं औखी समझ के कीती है ना, ओदे ते मैनूं लाहौर नालों भी सौखे तुसी मिले हो। वो खरे चोखे पढ़े लिखे ने तां एक दूजे नूं वेंदे ने भी ये की पिया आखदा। दो कुरान इकट्ठे हर वक्त आगोश में संभालने वाली ने अंदर से पूछा कौन? ये जो बाहर थे इन्होंने कहा हम हसनैन के दर्जी हैं। दो देर थोड़ी सी और गुजरी, उन्होंने फिर पूछा कौन? इन्होंने फिर कहा हम हसनैन के दर्जी। ये खड़े रहे, फिर थोड़ी सी दौर गुजरी, कोई ना आया। इन्हें फिर थोड़ा सा ऊंचा बोल के कहना पड़ा जी दरवाज़ा खोलें, हम हसनैन के दर्जी हैं। इन्होंने फिर पूछ लिया कौन? मामला अजीब है। वो कह रहे हैं मैं हसनैन का दर्जी, अंदर से बज़ाहरन हबशन है आले मोहम्मद के घर की कनीज, और जिब्राइल से पूछती जा रही है कौन?
कौन कौन। हाय हाय, अब जब तक ये दरवाजा न खोले ना ये वहां जा सकता है ना वहां जा सकता है। हाय। जमाना तकाबल करता है, मैं तकाबली जायज़ों का कायल नहीं, मारिफत हर किसी की अपनी अपनी है। जो फरिश्तों के सामने खड़ी हो के ये कहे ना कि मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ, अगर तो मुत्तकियों में से नहीं है, उसे मरियम कहते हैं। और जो जिब्राइल को अपनी मर्जी से दरवाजे पे खड़ा रखे उसे फिजा कहते हैं। अच्छा, जब गुस्सा ना करे जे ते मिनट हो गए ने पूरे 45 ते एक सियाना नारा ते सुनाओ विच। बालां दा नारा मारना बड़ी चंगी गल है, पर एक काम इन्हां दे जिम्मे ही ना पा दिओ भी असीं हुण चुप करके सिर्फ सुनना है ते नारे आ बालां मार दे। ये टाइम नहीं देंदे। चलो ते मैं ते वेख्या भी बाबा भी कोई तरीका होवे ते अल्लाह मान हुंदा है। मैनू ते ये पता लगा है तो ही फिर तुहाडे पिंड कोई नहीं बाबा तरीका होना। ते चलो खैर करने गुजारा भी जने तुहानू छुट्टी है जो तुहाडा दिल करे पे करो। अच्छा, महसूस महसास तो नहीं जे करते मेरी गल नूं, एवें तुहाडा दिल लाना मैं एक दो गल करके ना जी विच रब फिर एक घर दे जी जुआं भी मेरे बजुर्ग हो, मैं तुहाडा बाल जुआं ते चलो जिहड़ी गल हस खेड के कर लैनी है उस गल नालों बड़ी चंगी हुंदी है जिहड़ी पीड़े मूँह नाल बंदा करे। जिहड़ी हस खेड के निबड़ जानी उहदे वर्गा कम ही कोई नहीं। अच्छा, गल की है वो पूछ रही हैं अंदर खड़े होके कौन। आखिरी गल है भी फजाइल दी। वो बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं हसनैन का दर्जी। एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी। ये गल बड़ी अजीब है। मैं आवा इत्थे कोट चौधरीयां फोन करा जनाबे चौधरी करामत साहब नूं ते अगू नंबर होवे बंद, जिवें कल बंद सी, बत्ती कोई नहीं सी, मीह पिया सी, कीते बड़े ने मिलिया कोई नहीं। मैं आके बूहा खड़कावां, अगों भाई जान नूरुल हसनैन बोलन जी कौन। मैं आखा जी मौला दा जाकर हाँ। ये आखन भा केड़ा जाकर, साडे कोल ते 26-27 पढ़े ने, तू कौन है। भी इत्थे जाकर लंघदे टपदे आए रहिंदे ने, भी तुसीं कौन हो जनाब। मैं आखा जी मुर्तज़ा। अगों भार ही आखन भी इस नां दे भी लाला ही 3-4 जी ने, तुसीं केड़े मुर्तज़ा हो। मैं फिर कहूँगा जी मैं वो मुर्तज़ा हूँ जो मुहर्रम उल हराम की नौकरी कर गया हूँ, जिसका गरीब खाना तरड्डे वाली है, असद रज़ा बुखारी तरड्डे वाले का बेटा हूँ। यानी बात समझाने का मतलब ये है कि मैंने एक हवाला दिया है अपने काम के एतबार से, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैंने दूसरा हवाला दिया अपने नाम के एतबार से, इन्होंने फिर मुझे नहीं पहचाना। मैंने अपना वतन बताया है, ड्यूटी बताई है। अब ये कहती है अंदर खड़े हो के कौन, वो हर बार एक ही जवाब देता है, मैं हसनैन का दर्जी, मैं हसनैन का दर्जी, मैं हसनैन का दर्जी। जिस बंदे तक बात पहुंचे वो सर उठाए। मैंने जिब्राइल से पूछ लिया, जिब्राइल वो जो तुझे पहचान नहीं रही, तेरे पास कोई सिर्फ यही हवाला है पहचान के लिए कि हसनैन का दर्जी, तू कह दे मैं अमीने वही हूँ, मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मैं वो हूँ जो हसनैन का झूला झूलाता हूँ, अली के बेटों को परों पे सुलाता हूँ, कभी कभी बतूल की चक्की चलाता हूँ। आवाज ही नहीं, पहचानने ना पहचानने का चक्कर ही नहीं। ये क़यामत तक मुझसे पूछती रहे कौन कौन कौन, मैं कहता रहूंगा मैं हसनैन का दर्जी, मैं हसनैन का दर्जी, मैं हसनैन का दर्जी। उसकी वजह ये है कि ये हवाला दिया है मुझे मोहम्मद की बेटी ने, और मुझे पता है जो बतूल के मुंह के निकले हुए हवाले को बदल दे फिर लानत क़यामत तक उसके पीछे रहती है।
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 4 محرم کا دن گزر گیا۔ ہائے ہائے، سارا مصائب تو شاید تفصیل سے نہ پڑھ سکوں، وقت کا خیال ہی نہیں رہا، فضائل میں وقت کافی گزر گیا۔ ہائے ہائے، 2 جملے اس غریب کی غربت کے پڑھنے ہیں، رونے والے آزادہ رو، کہ کوفہ میں مسلمانوں نے جس کا سر دروازے پہ لٹکا کے عید کی نماز پڑھی۔ سلامت رہیں، اپنے بیٹوں کے دکھوں میں کبھی بھی آئے نہ کرو۔ شہادت نہیں میں پڑھوں گا سرکار مسلم کی، جہاں تک وقت ہے جتنا میں پڑھ سکا۔ کوٹ چودھریاں والوں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، میرے پاس اور لفظ کوئی نہیں مسلم کے تعارف کے لیے۔ میں نے کتابوں میں ایک سلام پڑھا ہے سرکار مسلم کا، چوتھے مولا رو کے فرماتے ہیں السلام علیک یا صاحب الکنال۔ ہو ہی نہیں سکتا بندہ عزادار ہو اور اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے۔ پہلے معافی مانگ رہا ہوں، دل دکھے مجھے معاف کیجئے گا۔ کوٹ چودھریاں والوں، کنار کہتے ہی کسائی کے کنڈے کو ہے۔ اس سے بڑا مصائب مسلم کا میں کیا پڑھوں گا؟ بس بالکل قریب سے ایک فکرہ شروع کر کے میں سلام کرنے لگا ہوں۔ مسلم قید ہو گئے، مسلم کو دارالامارہ لے آئے رسیاں پہنا کے۔ ہونٹ سرکار کے زخمی، بلکہ صرف ہونٹ نہیں، میں مقتل کی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ پیشانی سے لے کے ہونٹ تک گہرا زخم ہے مسلم کے چہرے پہ، گلے میں رسی۔ سرکار آ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا کہ اسے امیر کہہ کے سلام کر۔ او تیری غیرت کے قربان جاؤں، گو زخمی تھا لیکن دیکھ کے کہتا ہے بکواس نہ کرو، مسلم کا امیر صرف بطول کا بیٹا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم میں ساری دنیا کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی شیعہ نام لے، کوئی سنی نام لے، کوئی دیوبندی نام لے، بریلوی نام لے، جب بھی مسلم ابن عقیل کا نام آتا ہے نا تو ہر بندہ یہی کہتا ہے امیر مسلم، امیر مسلم، امیر مسلم، امیر مسلم۔ پتہ ہے یہ کب ہوا تھا؟ جب اس نے دشمن کے دربار میں بطول کے بیٹے کو امیر کہا تھا، اور یہ وعدہ پتہ ہے کس کا ہے؟ محمد کی سچی بیٹی کا۔ میرے بزرگ جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے جب دشمن کے دربار میں مسلم نے حسین کو امیر کہا نا تو دربار کے کونے میں ایک کالے برقے والی بی بی تھی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا، رو کے کہتی ہے مسلم میں محمد کی سچی بیٹی ہو کے وعدہ کر رہی ہوں، آج کے بعد سے حسین کو دنیا غریب حسین کہے گی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماں حسین کی ماتم قبول فرمائے بھئی، سلامت رہیں آپ، سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ یہ حرامزادہ جو تخت پہ بیٹھا تھا نا، مسلم سے کہتا مسلم کوئی بات ہے تو کر لے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میری ضد ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ بازار میں بیچ دینا، جتنے درہم ملیں ان میں سے 600 درہم کا میں تمہارے شہر میں فلاں بندے کا مقروض ہوں۔ او تیری غیرت پہ قربان جاؤں، رو کے کہتے ہیں ہم ہاشمی ہیں، ہم گردن پہ قرض رکھ کے مرنا نہیں چاہتے۔
اور ماتمی عزادارو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے 600 درہم تو مسلم قرض ہو گیا، پیسے تو زیادہ بنتے ہیں، باقیوں کا کیا کروں؟ اب جملہ ہے صاحبان درد دل کے لیے ساری زندگی کا رونا ہے چودھری صاحب اس فکرے میں جس بندے نے اپنے دل دماغ میں جگہ دے دی مسلم کے اس فکرے کو سرکار مسلم کہتے ہیں قرض اتار کے جو پیسے بچ جائیں اس سے میرے کفن اور دفن کا انتظام کرنا۔ او ماتمی عزادارو یہ حرامزادہ کہکا مار کے کہتا ہے مسلم کفن اور دفن مقدر کی بات ہے، مسلم کفن اور دفن نصیب کی بات ہے، اس کا وعدہ تجھ سے میں نہیں کرتا۔ بس ماتمی عزادارو دو شہزادے بھی ساتھ آئے تھے، جب باپ کی شہادت ہوئی تو یہ شہزادے قاضی شریح کے گھر تھے۔ کل اگر سیدہ نے چاہا تو میں یہ دو لفظ پڑھوں گا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنے بابا کے بعد یہ شہزادے 1 سال قید رہے، پورا 1 سال۔ ایسے نہیں ہے جیسے بندے پڑھتے ہیں کہ 9 ذی الحج سرکار مسلم کی شہادت اور 10 ذی الحج بچوں کی، نہیں، پورے 1 سال بعد، یعنی ایک عید منائی ہے مسلمانوں نے باپ کو قتل کر کے، اگلی عید قربان مسلمانوں نے قربانی کی ہے لاہور کی ملکہ کی جوڑی کی۔ شہزادے قاضی شریح کے گھر تھے۔ ماتمی عزادارو تھا تو باپ نہ، مسلم تھا حسین نہیں۔ حسرت سے نہ کوفہ والوں کو دیکھ کے کہتا ہے اچھا صرف اتنی میری مان لو، قتل میں نے ہو جانا ہے، قتل تم نے کر دینا ہے، میری اتنی منت ہے میرے بعد میرے بیٹوں سے پیار کرنا۔ اور چھوٹی اولاد والو، اولاد تو سب کی سانجھی ہوتی ہے نا۔ مسلم رو کے کہتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر کسی کی نظر میں مجرم ہوں، کوئی جرم ہے تو وہ میرا ہے، اسی جملے پہ ہی میں سلام کر جاؤں گا، نوکری حاضری میرے حصے کی ہو گئی ہے۔ یہ سرکار مسلم بادشاہ کو نہ دارالامارہ کی چھت پہ لے آئے، یہ بے غیرت کہتا ہے مسلم سر جھکا، شبیر کا سفیر رو کے کہتا ہے سر سوائے حسین کے کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ہم ہاشمی ہیں، ہم جھکی ہوئی گردن کے ساتھ مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ماتمی عزادارو بندے کہتے ہیں کہ انہوں نے سرکار مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت پہ کاٹا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر موت نہ ہو تو آج صحیح روایت پڑھوں۔ یہ جملہ میرے والد بزرگوار پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے رسیوں میں بندہ تھا مسلم اور عزت پروردگار کی قسم ہے کوئی سر نہیں کٹا دارالامارہ کی چھت پہ۔ ان حرام زادوں نے بندے ہوئے مسلم کو دارالامارہ سے بازار میں پھینک دیا، حسین کے سفیر کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، منہ مکہ کی طرف پھر گیا، رو کے کہتا ہے او بہنوں کو لے کے کوفے نہ آنا۔ بس بات بھی عزادارو زخمی ہو کے آ کے بازار میں گرا حسین کا سفیر۔ آخری فکر اور میں سلام کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے تاریخ میں جس کا نام ربی ابن اشعث ہے۔ ربی کو جانتے ہو شیعو؟ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑے صحابی کی سگی بہن کا سگا بیٹا ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا یہ بھانجا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ 3 بہن اور بھائی ہیں، بہن کا نام ہے جادہ بنت اشعث، اس بے غیرت کا نام ہے محمد ابن اشعث، ایک ان کا بھائی ہے جس کا نام ہے ربی ابن اشعث۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد ابن اشعث وہ بے غیرت ہے جس نے 10 محرم کی ظہر سکینہ اور عالیہ کے دیکھتے حسین کے منہ پہ نوکدار پتھر مارا تھا۔ ربی آگے بڑھا، اس نے مسلم کے سر میں ایسے ہاتھ ڈالا جیسے شمر نے حسین کے سر میں ڈالا تھا، ضرب چل گئی، مسلم کا سر جدا ہو گیا کہ بازار میں سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کالے برقع والی بی بی ہے جو رو رو کے کہتی ہے بس کرو میں تھک گئی ہوں۔
دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔